بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آج سے سورہ نساء شروع ہو رہا ہے۔ اب تک آپ حضرات نے سورہ آل عمران کو سنا، اب سورہ نساء شروع ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں دو بیویوں کا ذکر تھا، دو نیک خواتین کا ذکر تھا، ان کے نسبت سے کئی باتیں آئیں، اور اس سورہ کو آل عمران نام اس لیے رکھا کہ اس میں دو بیویوں کا ذکر تھا، ایک حضرت عمران کی بیوی ہنہ اور دوسری حضرت عمران کی حضرت عمران کی بیٹی بی بی مریم۔ حضرت ہنہ، حضرت مریم، یہ دو پاکیزہ خواتین، ان خواتین کی نسبت سے اس سورہ کو آل عمران کہا گیا۔ اب یہاں بھی عورتوں کا ذکر ہے، سورہ نساء میں بھی عورتوں کا ذکر ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں خاص عورتوں کا ذکر تھا، ان کی خاص باتیں بیان کی گئی تھی، ان کی خوبیاں بیان کی گئی تھی، ان کے کمالات و کرامات بیان کیے گئے تھے، اور یہاں عورتوں کے لیے، عام عورتوں کے لیے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس میں بہت سی باتیں آئیں گی، اس میں عورتوں کے احکامات بالخصوص بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس سورہ کا نام کیا رکھا گیا؟ سورہ نساء۔ ترتیب کے متعلق جو ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلے ہونا، نزول کے اعتبار سے یہ پہلے ہوئی بعد میں وہ ہوئی، ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے ہوئی بعد میں وہ ہوئی۔ بہرحال یہ مدرسوں کی دنیا کی باتیں ہیں، اس سے عوام کو کوئی تعلق نہیں ہے، بس عوام کو اتنا ہی تعلق ہے کہ اس سے کیا ملا کیا حاصل۔ اب اس سورہ پاک کا آغاز عام لوگوں سے خطاب کر کے کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کے خطبات میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو بغور سماعت کرنا چاہیے۔ خطبہ نکاح میں بڑے ادب کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کو سننا چاہیے، خطبہ نکاح سننا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ
दूल्हा दुल्हन के लिए तोहफा ये है कि उनके हक में दुआ की जाए, और ये दुआ जो राइद है अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से ये दुआ, और इस दुआ पर आमीन दूल्हा दुल्हन को तोहफा। और ये आयत जो हैं आम लोगों के लिए खिताब, तो खिताब भी सुनना चाहिए और दुआ भी देना चाहिए। मगर अफसोस ना, खिताब सुनते हैं और बाद लोग तो दुआ भी नहीं करते जी। बाद लोगों के पास रिवाज ये है, अल्लाह हमको जहन्नम से बचा ले, अल्लाह हमको खबर के अजाब से बचा ले, अल्लाह हमको समझे माफ कर दे। वो मैयत के जनाजे में समझे खुतबा निकाह पढ़ेंगे, जनाजे की नमाज में खुतबा निकाह अगर पढ़ा जाए तो क्या अक्लमंदी है? हैं? अक्लमंदी है? क्या गलत है? जनाजे की दुआ, जनाजे की दुआ गलत है क्या? मगर मौका क्या है? खुतबा निकाह है तो खुतबा निकाह पढ़ो, दुआए निकाह करो। मैयत है तो दुआए जनाजा पढ़ो। अजब तमाशा है कि अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैन आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये दुआएं जो हैं इसको लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से 5 जुमागी के अंदर शरई अदालत को फैसले आ जाते और हम फैसला करने बैठ जाते हैं। इस वास्ते 5 बातों में खास लोगों को बुलाना, 3 बातों में, 3 मौके पर खास अल्लाह वाले को, सुन्नी आलिम को, बेहतर आलिम को, पीर साहब को, शाह साहब को, पीर के पीरजादे को, इनको बुलाना चाहिए। पहले नाम रखते वक्त बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम रखना है तो एक आलिम दीन, अल्लाह वाला, नेक, मुत्तकी, परहेजगार। दूसरा निकाह, निकाह के मौके पर 3 बजे आए, कोई बात नहीं, वही आए, समझे। 11 का निकाह का ऐलान है, मगरिब को आ रहे, आने दीजिए। फर्ज नमाज नहीं है, वो सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, आने दीजिए, वही आएंगे। आपको खा लेना है, पहले खा के चले जाइए। यहाँ 3 आदमी रह गए तो बस जी, लड़का लड़की, वकील और 2 गवाह, बस। मगरिब को आके पढ़ने दो, ईशा को आके पढ़ने दो, खा के चले जाएंगे, समझे। इसके बाद निकाह में एक आलिम को, अकीदत वाले को, अल्लाह वाले को, बुजुर्ग को बुलाकर निकाह कराना, इसलिए कि वहां से नई जिंदगी शुरू। उसके बाद जनाजे की नमाज, जनाजे की नमाज के लिए भी अल्लाह वाले ही से नमाज जनाजा पढ़ाई जाए, इसलिए कि मैयत को उस वक्त में कौन जनाजा पढ़ाता है उसका भी एहसास होता है। जनाजा पढ़, उठा लग, उठा लग, वो क्या चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए? दुआ चाहिए। तो 3 मौकों पर अल्लाह वालों को, उलमा को, अच्छे नेक परहेजगार लोगों को 3 मौके पर लेना चाहिए। कब कब? बच्चे की पैदाइश के वक्त पर और निकाह के वक्त पर, और हाँ, ये खैर खुतबा निकाह की बात थी। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, आम लोगों को यहाँ खिताब किया गया और इरशाद फरमा गया, ये फरमाया गया, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अपने रब से डरो। रब परवरिश करने वाले को कहते हैं, बतदरीज मनाजिल को तय कराने वाली शान को शान रुबूबियत है जी। एकदम पूरा दूध पिला देती है माँ, बच्चे को ठसका लग गया, बच्चे को खांसी हो गई, और क्या हो गया? वो मौत का निवाला। माँ जानती है कि इसको कौन से वक्त में दूध पिलाना चाहिए, कौन से वक्त में इसको सहलाना चाहिए, कौन से वक्त में इसको आराम से सुलाना चाहिए जी। दूध पिलाने वाली माँ वैसा करती थी, मगर आज वैसी माएँ हैं मुझे मालूम नहीं होता। 2 बातें हैं,
وہ پلاتی نہیں، دبلی ہو جاتی، اس کا دودھ پلاتی نہیں، گائے کا دودھ ملتا ہے جی، اس کا دودھ پلاتی نہیں، گائے کا دودھ ملتا نہیں. اب کیا ہے آخر میں؟ ڈبے کا دودھ. یہ ڈبے کا دودھ پی کر جو بڑھتے ہیں وہی بدعقیدہ ہو جاتے ہیں. کیا معلوم کون سا پاؤڈر اس کے اندر بھر دیا گیا، سمجھے؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سنت ارشاد فرمایا کہ ماں کا دودھ اپنے اولاد کو پلایا جائے. اس کے اندر صحت ہے، اس کے اندر قوت ہے، اور دودھ پلانے والی ماں کو ڈیوٹی سمجھ کر کے نہیں بلکہ اس کی خدمت کرو. آپ کی اولاد کو دودھ پلاتی، اس کے لیے بہترین غذائیں دو، بہترین نعمتیں دو، اس لیے کہ آپ کی اولاد کو وہ دودھ پلاتی. آپ کی گائے سے دودھ لینا ہے تو چارہ دینا، آپ کی بیوی سے دودھ پلا لینا رہا جی تو کیا ہے؟ ہمارا یہ غلط بات ہے، خلاف اخلاق ہے. وہاں سے سنتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. بتدریج بلندیوں کی طرف لے جانے والا، شان ربوبیت بتدریج بلندیوں کی طرف. جیسے شیر خارگی ہے، اس کے بعد لڑکپن ہے، اس کے بعد عنفوان شباب ہے، اس کے بعد جوانی ہے جی، نوجوانی ہے، اس کے بعد جوانی ہے، اس کے بعد ادھیڑپن ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے. ایک دم بڑھاپے کی طرف نہیں لے جاتا، منزل بمنزل، منزل بمنزل، منزل بمنزل لے جاتا. یہ شان ربوبیت ہے. الذی خلقکم، وہ رب، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنے والے خالق کا اگر ڈر نہیں ہے تو پھر وہ انسان ہی نہیں. پیدا کرنے والے خالق کو ڈرنا چاہیے. قرآن تعلیم دے رہا ہے. ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. یہ پیدا ہونے والے کے لیے نہیں، یہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے. ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ قانون تو یہ ہے کہ ماں باپ سے پیدا کیا. قانون تو یہ ہے کہ ماں باپ سے پیدا. ایک صاحب آئے، شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے؟ میں میرے گھر میں سمجھا ہمارے پڑوس میں ایک بچہ پیدا. اچھا اچھا، کس کا بچہ ہے؟ ہاں، ان کے باپ نہیں، خالی ماں پیدا کرتی. ہنستے ہوئے کہا اس نے باپ نہیں ہے کیا؟ مر گئے کیا؟ وہ شکم میں پہنچا کر مر گئے ہوں گے. نہیں، باپ ہی نہیں، یوں ہی خدا دے دیا جیسا مریم کو دیا. تو کیا مان لیں گے اس کو؟ سمجھے؟ فرنٹ ڈور کا نہیں ہے تو بیک ڈور کا کوئی ہوگا. سمجھے؟ سامنے کے دروازے کا نہیں ہے تو پیچھے کے دروازے کا کوئی ہوگا جس سے تم چھپا رہے. اس لیے کہ قانون خود الہی ہے کہ بغیر مرد عورت کے ملے کے اولاد نہیں. مگر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے قانون قدرت اپنی جگہ ہے. خدا کا قانون ایک جگہ ہے اور خدا کی قدرت ایک جگہ. دونوں خدا ہی کی. اس نے قدرت کا اظہار کر دیا، پھر ایک قانون بنا. قدرت کیا ہے؟ کہ بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا کر، جیسے حضرت آدم. بغیر ماں کے اولاد پیدا کر، جیسے حضرت حوا. بغیر باپ کے بچہ دے دے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ. اس نے اپنی قدرت بتا دی. میری قدرت میں کچھ کمی نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. مگر وہ قدرت ظاہر ہو گئی جب سرکار تشریف لا لیے، جب حضور تشریف لا لیے تو آپ نے ایک قانون بنا دیا جسے ہم نے منظور کر دیا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کا نکاح ہو اور اس کی نسبت سے اولاد پیدا ہو. جی، سرکار آئے تو نکاح کیا بنا دیا؟ نکاح کا سنت. نکاح کیا ہے؟ سنت ہے. اب نکاح فرض بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح مستحب بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے. وہ باتیں مدرسے میں پڑھانی. کیا ہے؟ ایک قانون ہے اور ایک قدرت. قدرت اس کی ظاہر ہوئی. اب یہ بتا رہا تھا نکاح کرنا کیا ہے؟
عام طور کی بات کرو، نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت کس کی ہے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو حضور نے نکاح فرمایا، حضور نے نکاح فرمایا۔ حضور سے پہلے کون سے پیغمبر گزرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، قدرت ظاہر ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب اس کے بعد یہ قانون ہے، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے میرا کہ جو بھی اولاد دنیا میں آئے گی وہ ماں باپ کی نسبت ہے۔ مگر قرآن یہاں بیان کر رہا ہے خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے، ایک ہی جان سے ہم نے پیدا کیا، اور اس جان کو حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے اتنی بڑی کائنات پھیلی۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور ہم نے اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر کسی نسبت کے جل وگر ہو گئے، پیدا ہو گئے جی۔ اور اس کے بعد آپ کی بیوی کس سے پیدا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ جو پیدا ہوئی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹی۔ جو پیدا ہوئی اس کو بیٹی یا بیٹا کہا جاتا ہے، مگر یہاں زوج کہا گیا، بیوی کہا گیا۔ یہ کیسے ہے کہ آپ سے پیدا ہوئی اور وہ بیوی ہو گئی؟ بیٹی کیوں نہیں کہا گیا؟ تو یاد رکھنا، معاف کرنا، قرآن بولنے آتے ہیں تب کو جھجک نہیں ہے۔ ڈاکٹر اور عالم کو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، بس تھوڑا پریکٹس میں آنا اتنا ہی ہے، تھیوری کو سمجھ۔ اسی لیے ان کے پاس سب چار پانچ نہیں، 4 3 2۔ ڈاکٹر اور عالم کو کیا ہے؟ سب باتوں کی تھیوری ہے، پریکٹیکل میں نہیں رہتے، شرماتے ہیں ذرا سا۔ وہ عمر آ گئی تو پھر اس کے بعد خود دعا ہے کہ بچوں کی برسات برسے، کہ بچوں کے نہیں سمجھ میں وقت آنے کی ضرورت۔ اس سے پہلے ساری چیزیں علم میں آ جاتے، نہیں تو عالم نہیں ہوتا۔ یہ سب نہیں پڑھا تو عالم نہیں، یاد کر لیا تو حافظ قرآن، بیچارہ کچھ معلوم نہیں، پڑھتے چلے جا رہا ہے۔ پیچھے عالم کھڑا ہے تو کیا کیا پڑھ رہا ہے، ارے کیا پڑھ رہا ہے، انار پڑھ رہا ہے، انگور پڑھ رہا ہے، سیب پڑھ رہا ہے، سمجھے، وہ اناروں کی طرح کے جلوے پڑھ رہا ہے، اب اس کو کچھ معلوم نہیں، گردن ہلا کے پڑھ رہا ہے۔ اور پیچھے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا نا، وہ لگ کیا کرتے، گردن ہلا، ایسا چلتے رہتا ہے۔ تو ایک بات بتانے کے لیے یہ گراؤنڈ بنایا، منہا زوجہا، اس سے ہم نے اس کی بیوی، مگر کس سے پیدا ہوئے؟ حضرت آدم سے۔ تو آخر کیا بات ہے، آدم سے پیدا ہوئی اور بیٹی نہیں بنی، زوج بنی۔ سوال، میرے سے بیٹی پیدا ہو جائے تو میری بیٹی ہے، آپ سے ہو جائے تو وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہت ہے۔ منہا زوجہ، سمجھے؟ بیٹی کیوں نہیں کہا؟ تو یاد رکھنا، دونوں نطفے ملے، مرد اور عورت دونوں کے نطفے ملنے کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو اس کو بیٹا یا بیٹی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف کے جوہر، ایک طرف کے نطفے سے اولاد کا مسئلہ نہیں ہوتا، اولاد کے احکام وہاں نہیں ہوتا جی، دونوں کا نطفہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں بچے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بچے نہیں ہوتے، سمجھے، کچھ عورتیں بانجھ ہوتی ہیں،
बेचारी औरतों के ऊपर इल्जाम दे देते हैं, बच्चे नहीं पैदा कर रहे, हमारे अम्मा दूसरी करना बैठ गए। अरे बाबा देखो तुम्हारे पास क्या परेशानी, उधर परेशानी है तो इधर भी परेशानी, तो दोनों नुत्फों का इज्तिमा होना, मिलना जरूरी है औलाद के लिए। मगर यहाँ हज़रत हव्वा को बेटी इसलिए नहीं कहा गया कि आपने किसी से मुलाकात नहीं की, आपकी बाएं पसली से हव्वा पैदा हो, समझे? तो यहां वो ताल्लुक नहीं है जो आम इंसानों का होता है। ये खुदा की कुदरत है कि आपकी पसली से, हजरत आदम की पसली से कौन जलवागर हुई? कौन? हजरत हव्वा। फिर यहां हुजूर की एक हदीस याद आ रही है मुझे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत टेढ़े मिजाज की, औरत टेढ़े मिजाज की है इसलिए कि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। उसको अगर तुम सीधा करना चाहो मार पिटाई के जरिए तो उसको क्या कर दोगे? तोड़ दोगे। वही तोड़ देने का मतलब है तलाक हो जाना या खुला हो जाना या भगा दिया जाना, समझे? अब उसको सीधा करना, टेढ़े मिजाज को अपने मिजाज में ढालना है तो हिकमत के साथ, पालीसी के साथ, मोहब्बत के साथ, समझा करके, कभी कभी तैवर बदलना, कभी तैवर नर्म करना। तो क्या तुम्हें ऐसा बोलते? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्या तुम्हें ऐसा करते हैं ना, देख लेना पोजीशन क्या है, देख करके घर चलाना चाहिए। खाली शादी करके आ जाना फिर वो बच्चे पैदा करके छोड़ देना, ये कमाल की बात नहीं। घर के चलाने का तरीका भी इस्लाम ने दिया है। जी नहीं समझ में आ रही बात? समझ में नहीं आ रही क्या? इसका मतलब छोड़ डालूं सूरह निसा, छोड़ करके आगे कुल अल्लाह तो शुरू कर लेता। तो तरतीब चलना है, नहीं चलना है? तो जौज क्यों कहा गया? इसलिए कि बेटी भी नहीं, बहन भी नहीं, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। जौज कहा गया आपकी पसली से हजरत हव्वा आई। अब हजरत हव्वा आने के बाद उन दोनों से वो बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरा, और उन दोनों के मिलने से दो पैदा हुए। कौन? वो बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा। ये एक दो नहीं, समझे? गवर्नमेंट कहती है दो ज्यादा एक बस, मगर कुरान कहता है आदम और हव्वा मिलने के बाद वो बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, बहुत से मर्द फैला दिए, बहुत सी औरतें फैला दिए, क़यामत तक फैलता ही चला जाए। ये रेला रुकने वाला नहीं, जब ये रेला रुकने वाला नहीं। कहां देखो, अस्पताल में देखो, घर में देखो, जिधर भी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटी, जी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा है मेरा नाम दे दिया हूं, फिर भी क्या होना मतलब एक बेटी होना। तो हर एक यही चाहता है। तो कुरान ने तो कहा वो बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा। जी इन दोनों से क्या किया? जी बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें पैदा कर दी गई। अब ये दोनों बाप बेटी नहीं है, मियां बीवी, शौहर है और बीवी का। याद रखना दोनों के लिए महर का देना जरूरी है। निकाह, समझे? निकाह का महर फौरन अदा करो, निकाह का महर फौरन अदा करो। कर्ज नहीं रख लेना उसको, जोड़े के पैसे कर्ज रख लेते। जोड़े की बातचीत हो गई, बोला मैं देखता हूं एक बेटा पैदा होने के बाद देता हूं। क्या अच्छी बात, परवाह नहीं, देखो बोलता है क्या बोलता है? देखते ही नहीं मैं जाऊं। अरे बाबा जोड़े के पैसे तो दूर की बात, बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां जूते नहीं आने की वजह से निकाल लेट हुआ है। जी ये सब नकद होना, महर कम होना और उधार होना। क्या लिखा? लिख लो 2780 पर से। कब
ذرا زیادہ بنا نہیں حضرت مولانا بیٹے نہ پوچھو وہ 2000 کے زمانے میں چلتا ہے کیا نہیں ان سے پوچھو بھائی کم طاقت والا کم طاقت مہر بننا چاہیے کہ چلو باندھ بھی دیے باندھنے کے بعد ادا فرمائیے نہیں دے تو باندھ بھی دیتا ہوں سمجھے بات دیتا ہوں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر ادا نہ کرنے کے ارادے سے مہر ادا نہ کرنے کے ارادے سے اگر کوئی ملاپ کرتا ہے ملتا ہے سمجھے تو یہ ملنا کیا ہے زنا کے مترادف ہے مہر ادا نہیں کرنے کا ارادہ ہے وہ ارادہ کب بنتا ہے خبر میں پیر چھوڑے بعد پھر وہ بڑھ جاتا لمبا پڑ گیا ہے اب پکڑ کے لانا کیا مہر معاف کر ڈالو انہیں کرنے والی بیچاری غم میں یہ نوچتے کر ڈالو معاف کر دو یہ تماشا تو ایک طرف ہے اور ایک تماشا آپ کو شاید یاد ہو مرد مر کے پڑا بیوی مر کے پڑی ہے سمجھے بیوی مر کے پڑی ہے مرد آ کر اسے بولے معاف کرا لے کیا تماشے ہیں دین جانتے نہیں دین کا علم نہیں مہر اتنی اہمیت ہے کہ اگر ادا نہ کریں گے تو اس کے مال میں سے مرنے والے کے مال میں سے مہر نکالنا ہوگا اب مر گئی ہے تو کسے دینا اس کی اولاد کو دینا ہوگا اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے قریب کے رشتہ داروں جیسے حصہ میراث تقسیم ہوتی ہے ویسے مہر کا احکامات بھی ہوتے ہیں نہیں سمجھ آئی بات آپ کی تو مہر بہت اہمیت رکھتا ہے شریعت میں بڑا مقام اس کا جی اب یہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا نکاح ثابت ہے جی اب جب حضرت حوا کو دیکھا جب تک حوا نہیں تھی پوری جنت میں تھے حضرت آدم پوری جنت ساری جنت کی نعمتیں سب کچھ ہے یہ ایک نہیں کون حوا نہیں ہے تو جنت میں مزہ نہیں آیا سدا پریشان رب نے اپنی حکمت سے اپنے علم سے ان کے کیفیات کا علم جو اللہ کو ہے ان کے لیے سکون کا ایک سامان دے جی اور پسلی سے پیدا ہوئی اور بتدریج بڑی نہیں پہلے چھوٹے بعد دودھ پینا بعد وہ ہونا کچھ نہیں جیسے آئی ایک حسین دوشی حضرت آدم نہ وہ پھل کو ہاتھ لگائے نہ یہ پھل کو ہاتھ لگائے نہ ادھر کو ہاتھ لگائے کچھ نہیں یہ بازو کا پھل ہے اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں ادھر انہیں فطرت نیچر ہے کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو سمجھے سارا تقویٰ ادھر دیکھتے ہی لفظ مار دیتا ہے وہ ایک نظر آتے ہی سارے تقوی کو کیا ہو جاتا ہے لفظ مار توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے ارے بابا یہ پوری صورت سنو اب تو آغاز ہے ابھی ابتدا ہے پوری تفسیر سنو کیا چیزیں آپ کے سامنے لا کر بتاؤں جی سارا تقویٰ لفظ ارے باہر نکلے تو ایسے پارسا ہیں سمجھے اعتکاف چھوڑتے نہیں تراویح کی پہلی رکعت چھوڑتے نہیں پہلی صف چھوڑتے نہیں سب چھوڑتے نہیں اب جب تک وہ نہیں ملتی تب تک کچھ چھوڑتے نہیں وہ نظر آ گئی تو کچھ کرتے نہیں کیا ہوا مہر ادا کرنا ہاتھ لگائے حکم آیا اے آدم خبردار مہر ادا کرو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا مولا کیا مہر ادا کرو کیا کچھ ہے نہیں میرے پاس حکم آیا میرے حبیب و محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر آخر الزمان ہوں گے آپ ہی کے اولاد میں سے وہ آئیں گے اور آپ کے وہ سردار بھی ہوں گے وہ امام الاولین والآخرین ہوں گے
وہ سید المرسلین ہوں گے، وہ میرا محبوب ہے، اس کے ذات اقدس پر درود پاک 10 مرتبے پڑھ۔ جی کیا پڑھ لو؟ 10 مرتبے درود بھیج دو۔ حضرت آدم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی، تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، تم سلام پڑھو یا نہ پڑھو، تمہارے باپ پڑھ چکے۔ جی دنیا پڑھے یا نہ پڑھے، دنیا والوں کے باپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر وہ پڑھے نہ ہوتے ہوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، وہ پڑھے نہ ہوتے ہوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، ہوا کو ہاتھ نہ لگاتے تو وہ برتن ہماری جالت کیسی ہوا نسا ہوتا۔ تو معلوم ہوا دنیا میں آئے حضور کے درود کے صدقے میں، پھر آخر یہاں کہتے کائے کو پڑھنا جائز ہے کیا؟ کیا حکم ہے اس کا؟ یہ ہم کو کیا پوچھتے ہیں؟ تمہارے باپ کو جا کے کون باپ؟ ہاں اصل باپ وہی ہے، سمجھے؟ اور ہر باپ آدم سے منسلک ہوتا ہے، ہر باپ آدم سے منسلک ہوتا ہے، ہر ماں حوا سے منسلک ہوتی ہے۔ جب یہ بات معلوم حوا کی شرح کرنے جاؤں گا تو وہ ذرا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، رہنے دیجیے، سمجھے؟ تو کیا پڑھے؟ اب نکاح ہو گئے، اس وقت خطبہ نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں، خالی 10 مرتبے درود پڑھنا ہوگا۔ اب آپ یہ نہیں سمجھنا شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کہہ دی ہے، 10 بار کیا درود 1000 بار پڑھ دوں گا۔ بہت اچھی بات آج درس قرآن میں معلوم ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا وہ عورت تیار ہونے تک، شاہ صاحب دفتر لکھنے تک، ایجاب قبول ہو کر آنے تک میں کیا کروں گا؟ 1000 بار درود شریف بیٹھ کر ہو، کھڑ کر ہو، سو کر ہو، لیٹ کر ہو، کیا کروں گا؟ پڑھ لوں گا؟ نہیں، وہ ان کے لیے، وہ ان کے لیے، وہ آدم و حوا کے لیے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میرا قانون یہ ہے کہ تم مہر ادا کرو۔ مہر واجب ہے، نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے، مہر واجب ہے۔ تو بہرحال 2 سے کیا کیا جی؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ ابھی عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں مرغی پہلے کی انڈا پہلے؟ یہ گاؤں کھیڑے والے، سرا سمجھے، بڑے ہنور، یہ ہنور والے، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ انڈا پہلے کی مرغی پہلے۔ یہ معلوم آ رہا ہے، سمجھے؟ خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا۔ من نفس واحدہ میں کون ہے؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم کیا ہے؟ فیصلہ کروں جی؟ ہنستے ہنستے لیجیے، بڑی ڈیفیکلٹ باتیں ہیں، سمجھانے کے انداز سے سمجھانا چاہیے۔ آپ کے ذہن کے مطابق ہم کو اتر کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ اترنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ مسئلہ بھی میں نے حل کر دیا، انڈا پہلے، اب وہ قدرت ہے، وہ جو آپ کا سوال ہے میں نے پہلے کہہ دیا، وہ قدرت ہے، بات قانون ہے، تو قدرت کے فیصلے ویسے ہیں، سمجھے؟ سوال کرو بھی تو ایسے استاد سے کرو جو سمجھے کیا ہے، یل بورڈ ہے، میں ڈیل رکھتا ہوں، سمجھے؟ ڈرائیونگ لائسنس رکھتا ہوں، آپ کی عمر جتنی ہے اس کے 2 ہوتی عمر میری ہے، سمجھے؟ تو بہرحال رجالا کثیرا ونساء، یہاں بیان کرنے کے بعد، یہ واقعات بیان کر دینے کے بعد اب دوسرا پیراگراف، دوسری بات آ رہی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو
اور رشتوں کا لحاظ رکھو. یہاں حکم دوسرا آ رہا ہے. یہ سب پیدا ہوئے ایک ماں باپ سے، سب پیدا ہوئے اور ہر ایک کو ماں باپ اللہ نے دیا ہے. تو ماں باپ جو دیا گیا، رشتہ داری جو دی گئی، اس پر مفسرین فرماتے ہیں اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے. اس بات سے، کس بات سے ڈرایا جا رہا ہے؟ جو بھی تم سے اللہ کے نام سے مانگتا ہے اسے دیتے رہو، اس سے دینے سے گریز مت کرو. ماں اللہ کے نام پر دیو، جاؤ جی بہت ایسا. رشتہ دار آئے آپ کے، باپ میں بیمار پریشان ہوں، گھر میں بچے پریشان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، با کچھ اللہ کے لیے دے دینا. با تم نہ کیا ہے، کب بھی وہ ہے تمہارا، اب بھی وہ کے بھیک مانگے، جاؤ جی دوسروں کو بھی دینا ہے. قرآن کہتا ہے تساءلون بہ والارحام، اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو دو. اور پھر یہ بتایا کہ آپس کے رشتہ داروں کا پاس ہونا. تو سب سے پہلے کس کا خیال رکھنا ہے؟ کس کا؟ رشتہ دار. کرسی ڈال لیا، 2 میٹر کے کپڑے لے لیا، سمجھے، اور ایک 100 kg کا موٹا جھمکا لا لیا، سمجھے، ناپ رہا ہے چمبو میں، بول رہا ہے. سب بڑی بڑی بات ہے. رشتہ دار آ رہے ہیں تو قطع تعلق کر رہا ہے. تو اسلام کیا کہہ رہا ہے اس صورت میں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا آپس میں صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب برات کے موقع پر اللہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، چاہے وہ اس گناہگار کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، بارش کے قطرات کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں جی. اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے کھال میں جو بال ہیں ان بالوں کی برابر میں اگر کسی کے گناہ ہے تو کیا کر دے گا اللہ؟ شب برات کے موقع پر معاف کر دے گا. مگر حضور فرماتے ہیں جس نے رشتہ داروں کے تعلق کو کاٹا ہے اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں جی. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور یاد آئی مجھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے وہ عرش الہی کے درمیان معلق لٹکا، اور وہ آواز دیتا ہے. رحم مہربانی آواز دیتی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، میں تمہارے اوپر رحم کروں. ایک تو اللہ رحم کرے گا کی بات ہے، وہ ایک حدیث اپنی جگہ، خود رحم پکار کر کہتا ہے کہ تم زمین والوں پر کیا کرو. اور سب سے پہلے مستحقین اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، سمجھے، اپنے قرابت دار ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں. جتنے قریبی رشتہ دار ہیں اتنی اہمیت ان کی بڑھ جاتی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اگر قریبی رشتہ داروں میں سادات ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، مگر کہا طاہر مال دو. اگر تم زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے تو نذرانہ دو، تحفے دو، خدمت کرو ان کی. اور پھر مفتیان کرام نے اپنی تحقیق سے راستے بھی نکالے. کیا کرو؟ غیر سید کو زکوٰۃ دے دو، اس کو اس کا کیا بنا دو؟ مالک بنا دو. اب غیر سید کی نسبت سے اپنے سادات رشتہ داروں کو تحفہ کرا. اپنے سادات رشتہ داروں کو کیا کرو؟ تحفہ کراؤ. یہ لائن صلہ رحمی کی بتائی گئی ہے، ورنہ آپ کے پاس اس کے علاوہ 2.5% سے کے علاوہ بھی تو مال ہے نا.
100 में का 2.5 रुपया निकल गया तो कितना बचा आपके पास जी? 90 पर 7 रुपये 50 पैसे। कई को रख लेते 90 पर 7 रुपये 50 पैसे। 2.5 रुपया जब ज़कात दे दिए, ये 90 पर 7 रुपये 50 पैसे जो इसमें से अपने रिश्तेदारों को, जैसा तुम्हारी औलाद को खिलाना है, जैसा तुम्हारा खुद खाना है, वैसे अपने रिश्तेदारों को जो कुरान फरमाता है तसालूना बिही वल अरहाम। तो मालूम हुआ ये इंसानियत का जो सिलसिला अल्लाह ने जारी किया है वो आपस के सिले रहमी को साबित करने के लिए। और खुदा कैसे अपने बंदों को पालता है, उस पालने की शान को जाहिर करने के लिए हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दे दी। तुम देने की आदत करके देखो, मेरा देना तुम्हें याद आ जाए जी। तसालूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। यहाँ कुछ बातें मैं बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं। देखिए खुदा की कुदरत देखो। असलियत क्या है? असलियत है। हम सबके असल क्या है? कौन है हमारे असल? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जी। कौवा है एक ही रंग का पूरी दुनिया में। कबूतर पूरी दुनिया में चले जाइए एक ही किस्म का जी। मुर्गी समझे। मगर इंसान हबश को चले जाइए, अलग रंग का, अलग नस्ल का है, अलग तरीके का है, अलग तहजीब का है। हम यहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, हमारी असल हजरत आदम है। तो बताइए हजरत आदम का नक्शा सब में है? कोई रंग में बदला हुआ है, कोई चेहरे में बदला हुआ है, किसी मुख्तलिफ रंग के हैं ना, मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ खानदानों के, मुख्तलिफ जुबानों के हैं। तो फरमाया जा रहा है यही खुदा की कुदरत है। ये एक असल है, मुख्तलिफ कैफियत में बिखरने के बावजूद ये आदम ही की औलाद है, और एक आदम की औलाद है मुख्तलिफ रंगों और नस्लों में बिखरा हुआ। ये उसकी शान। फिर उसके बाद फरमाया कि याद रखो क़यामत के दिन इसी मिट्टी से उठाया जाएगा और इसी मिट्टी से दोबारा पैदा किया जाएगा, निकाला जाएगा। डरो उस ज़ात से जिसके नाम पर तुम मांगते हो। याद रखो सिला रहमी की बात आ गई। अब चलिए आगे फरमाया वो हदीस जिसको मैंने अभी बयान किया है, इसकी रावी हजरत आयशा। हजरत आयशा रिवायत करती कि सरकार ने फरमाया रहम अर्श से मुअल्लक है, वो आवाज देता है जिसने मुझे जोड़ा मैं उसको जोड़ के रखता हूं। रहम की आवाज देता है जिसने मुझे यानी आपस में एक दूसरे रिश्तेदार को जोड़ कर रखता है तो मैं उसे जोड़ के रखता हूं। जिसने रिश्ते को तोड़ दिया मैं उसे तोड़ देता हूं। उसके बाद फरमाया कि हजरत आदम एक है और आलम में इंसान भी एक है। ये नफ्स वाहिद, समझे? तमाम इंसान एक ही हैं, इसलिए कि इनके असल हजरत आदम है। याद रखना इंसान की कोई कौम जलील नहीं, इसके लिए कि सबकी असल क्या है? आदम। आदम की औलाद कहीं भी जलील और रुस्वा नहीं है। अब सवाल पैदा होता कितने लोग जलील हैं, कितने काफिर जलील हैं, कितने बेईमान रुस्वा हैं? तो उस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं उनकी रुस्वाई उनके ईमान और आमाल के, ईमान के न होने, आमाल के बुरे होने की वजह से है, न कि आदम की औलाद होने की वजह से। आदम की औलाद होने की वजह से किसी की रुसवाई नहीं है जी। और हमसे पहले जो उम्मतियां आ गई थी उनको अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया, उनके चेहरे बदल गए जी। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन कहा गया। मगर हुजूर इस लिबास में आए तो रिश्ता गांठ लेने के लिए नहीं आए।
हमारे बड़े भैया हैं, हमारे जैसे हैं, वो ये बोल लेने के लिए नहीं आए। हुजूर अगर इस लिबास में आए हैं, इस चेहरे को लेकर आए हैं, तो हुजूर का सदका है अल्लाह ने वो अजाब उठा दिया। ऐ महबूब, आपकी उम्मत में अगर कोई गुनाह भी करेगा तो मैं उसे सजा क़यामत में दे दूंगा, चेहरों को नहीं बदलूंगा, इसलिए कि आप वो चेहरा लेकर के आ गए। तो चेहरे भी बचे हुए हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिर में सूफिया फरमाते हैं कि कसरत की जो इंतहा है वो वहदत है। कसरत की जो इंतहा है वो वहदत है। जैसे रिजालन कसीरम व निसा, हमने बहुत से मर्द और औरत पैदा कर दिए। ये क्या है? कसरत। इसे पूरा सिमेट के रख लो तो कौन है? हजरत आदम। तो ये पूरी कसरत जो है वो वहदत को दिखाती है। ये कसरत वहदत को दिखाती है। इस पर कई मिसालें। आसमान पे करोड़ों सितारे हैं, आसमान पे करोड़ों सितारे हैं, वो किसको दिखाते हैं? सूरज को दिखाते हैं। सूरज से ही नूर लेते हैं, बवास्ता है चांद जी। करोड़ों सितारों में उसी का जलवा है। दरख्त है, हजार पत्ते हैं, हजार पत्ते हैं दरख्त में, मगर वो किसको बताता है? असल को, जड़ को बताता है। बात समझ में? याद रखना। ऐसे ही आदाए जिस्मानिया सब मुख्तलिफ हैं। आंख हैं, कान हैं, दांत हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, पला हैं, डिका हैं, सब हैं। 360 आज़ा हैं। 360 आज़ा है हजरत के अंदर, हजरत इंसान के अंदर। इन सब की असल जो है वो दिल है। समझे? इन सब की असल क्या है? दिल है। अगर दिल ना हो तो ये सारे आज़ा बेकार हैं। अगर आज़ा में कुछ फर्क आ जाए, दिल सलामत रहे, तो फिर आज़ा के फर्क आने से इंसान मरता नहीं है, दिल के खत्म हो जाने से आदमी मर जाता है। तो मालूम हुआ एक आदम की असल सारी कायनात, हजरत आदम असल है, सारी कायनात आपकी फरा।